اب آ رہا ہوں. یہ کیمرہ آپ اپروو کرنا پڑے گا شاید آپ کو. مجھے کیوں اپروو کرنا پڑے گا؟ آپ اپنا کیمرہ کھولے تو کلیئر ہو جائے گا. جی کیمرہ تو ادھر سے آن کیا ہوا ہے. فہیم بھائی کو بتائیں. فہیم بھائی آپ ذرا کیمرے کے پاس آئیں. فہیم بھائی ذرا کیمرے کے پاس آئیں. اچھا ایک منٹ ہاں یار. ٹھیک ہے یہ وہ صحیح سیٹ جا کریں رہا نا ہے. آپ. ہاں میں کر رہا ہوں جی، ٹک کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا. ہو نہیں رہا، نہیں ہوگا. ہو جائے. نہیں آپ صاحب ہونا ہی ادھر کیمرہ کھولنا، تسی نہیں کھول دے کیمرہ ادھر ہی نہ کھولنا ہے کیمرہ. ادھر تو کیمرہ کھلا ہوا ہے. ادھر سے میرے پاس نہیں آ رہا سر. سارا کیمرے دا کیمرہ ہولڈ کھلا ادھر ہی ہے، اب صاحب تواڈے کول نہیں ہے. سر ہیلپ کرائیں بھائی. کیمرہ بند ہو گیا تو کیمرہ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਰ. ਖੁੱਲਿਆ ਸਰ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ. نہیں لائیو نہیں جا رہے نا ادھر. ਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ؟ ਇਹ ਦੇਖੋ. ਇਹ ਦੇਖੋ. ਇਹ جی آ رہے. السلام علیکم. جی عابد فہیم بھائی میرے ابھی کو اچھا جی، انفارمیشن نہیں ہے. ابھی ہوں آ پہلے گئے تو آ گیا میرے آ گیا. ساتھ السلام علیکم. ایک یہ پروفیسر جلیل ملک صاحب ہے. ذرا بڑی اسکرین پہ تو ڈالو ظالمو. ہاں نظر آیا. یہ پروفیسر جلیل ملک، یہ وکاس بھائی، یہ راجہ گور صاحب کے دو بڑے بھائی، ان کا بیٹا ایک کا، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ رایا صاحب. اور یہ ہمارا تباہ. ہم لوگوں کی طرف سب کو بڑا سلام. مزہ آیا. بھائی بھائی صاحب نے بڑی زبردست دعوت دیتی ہے. ماشاءاللہ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. مزہ آیا تو سر، مزہ آیا اسے. ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੱਕ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. ਥੱਕ اپنا نصیب کھاتا سرکار. اپنا نصیب کھایا. ارے سسٹر اپنی کیسی ہو آپ؟ السلام علیکم گوہر بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ مہمانی 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 مہمانی. میری طرف سب کو سلام کر دے گوہر بھائی. جی اس آواز رک رک کے آ رہی تھی. گوہر بھائی یہ میرا خیال ہے یہ انٹرنیٹ کوئی پرابلم ہے میرا خیال. جی ویسے ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے سر. بہت خراب آ رہی ہے. آواز ان کی صحیح نہیں آ رہی ہے. بالکل بالکل، میرے بھی اچھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. عابد بھائی ان پہ 302 کا پرچہ کریں. 302 کا پرچہ. آج کا 102 نہیں آنے مزاحمت کرتی ہے کہ اس کا آواز صحیح نہیں آ رہی. پی ایف ٹی بھائی آپ بات کرو، میں میوٹ کر رہا ہوں. لکھو گیا لکھ رکھو 12 دن. فلپ کرو کیا.
السلام علیکم. वालेकुम सलाम. کابلی بہن کیسی ہیں آپ؟ بی ایف ٹی بھائی ठीक हो भाई, आप कैसे हैं? ठीक है. السلام علیکم. السلام الحمدللہ. علیکم فہیم بھائی. اللہ پاک السلام کا علیکم شکر. راجہ بھائی. اللہ کا شکر. آواز آ رہی ہے راجہ بھائی؟ حامد بھائی ان کو بڑی اسکرین پہ کر دیں. بسم اللہ. کیمرہ جلے واپس لے کے اپنا عابد بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں فہیم بھائی؟ جب میں صرف اسپیشلی جب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ انہوں نے کل فلائی کر جانا ہے. پھر ہم ان کے آپ رکھا تو میں اور ان کی آواز ہی ٹھیک نہیں ہے صحیح آ رہی. آج میں کچھ کیمرہ بڑا کر رہا ٹھیک ہے ہوں، پھر ہو ہی میں نہیں اجازت لیتا ہوں. ٹھیک ہے پھر آپ رہا. آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی کر سر، رہی تھوڑا نا. آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. فہیم بھائی آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی صحیح، اور کیمرہ بھی بڑا نہیں ہو رہا. چکر کیا ہے؟ کیمرہ ہی نہیں. چلو وہ چلے گا. عابد بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ رضوان ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. ٹی بی ایف ٹی بھائی آپ کنٹینیو کریں. وہ کوشچن آگے لے کے چلتے ہیں. آئی تھنک باری تھی ایک منٹ رافیہ سسٹی سے پوچھ لیتے ہیں. جی سوری رافیہ سسٹر اگر آپ فری ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہم قابلی سسٹر کے پاس مائک لے کے جاتے ہیں. جی سارے بہن بھائیوں کے لیے میں ذرا کوشچن ریپیٹ کر لیتا ہوں. پہلا کوشچن ہے کہ بھئی خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور 8 فروری سے پہلے ہم ان کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی سجیشن ہے. اور دوسرا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں 8 فروری کو، تو ہم کیسے الیکشن جیتیں گے؟ کیا ہم کچھ نیا کر سکتے ہیں کہ خان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دلوائی جائیں؟ تو یہ 2 چھوٹے سے سوال ہیں. قابلی سسٹر آپ کے پاس پہلے آتی ہیں پھر روٹیٹ کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اوکے شکریہ بھائی. عمران خان کو باہر نکالنا جب تک لوگ نہیں نکل آئے سب، اور راستہ شاید یہ قانون ادھر نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، مگر شاید یہ وکیل لوگ کچھ کر سکتے ہیں، مگر جب تک عوام نہیں نکلے میرے خیال وہ باہر نکلنا بھی مشکل ہے. یہ ایک عمران خان کی وجہ سے وہ جو وہ وہ فیملی میرے خیال ابھی وہ جلسہ بھی اجازت نہیں ہے، کچھ بھی اجازت نہیں، مگر سب گھروں میں مجھے نہیں پتا کہ ادھر کتنے پی ٹی آئی پارٹی ایک گتھک کر کے جمع ہو کر اور ووٹ ڈالے. اس طرح بھی مجھے نہیں پتا کیسے ہو سکتے ہے. میرا اتنا وہ نہیں ہے بھائی جان، دوسروں کے اس سوال کو دوسروں کو کر لے. شکریہ. میں چھوٹا سا وہ کروں کنٹینیو تھوڑا سا. بی ایف ٹی بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ بسم اللہ کیجیے. ہاں بی ایف ٹی بھائی دیکھیں یار، ابھی جیسے حالات ہیں پاکستان کے اندر، قانون اور انصاف تو ابھی فی الحال تو نہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی دکھ رہا ہے اور نہ ہی ہو رہا ہے. تو بیسیکلی جو ہماری عدلیہ ہے نا، اگر یہ تھوڑی سی مطلب کہ اپنی اس پہ آ جائے نا، جو ان کا کام ہے کرنے والا، اگر یہ اپنے انصاف اور قانون کے مطابق، خان صاحب بھی تو یہی بول رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا آپ کوئی فیور نہ دو، آپ کم سے کم جو میرا قانون کے مطابق جو میرا رائٹ بنتا ہے آپ مجھے وہ دو.
اگر اس کے لیے عوام کچھ کرے، باہر نکلے، پروٹیسٹ کرے عدلیہ کے لیے، کہ عدلیہ کم سے کم اپنا جو ہمارے فیصلے ہیں ان کے اندر انصاف دے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں انصاف ملنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ تو بس مین جو ہے وہ سارا دار و مزار تو ہے عدلیہ کے اوپر، اگر عدلیہ انصاف دیتی ہے تو پھر تو انشاءاللہ خان صاحب باہر ہی آ سکتے ہیں، یہ الیکشن سے پہلے بھی آ جائیں گے۔ باقی ادروائز مشکل ہے، کیونکہ جتنا عوام، جب تک عوام نہیں نکلے گی، عوام نکل بھی آئے گی تو پھر بھی وہ ایسے تو نہیں چھوڑنے والے۔ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے، وہ اچھی بات ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارا جو ہے نا ایک بنانی چاہیے ہمیں کہ ہم عدلیہ کے لیے آواز اٹھائیں، عدلیہ ہمارے لیے انصاف پرووائڈ کرے، عدلیہ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ وہ کم سے کم انصاف دیں ہمیں، پھر ہی ہے کہ شاید جب انصاف ملنے لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے۔ اگر ایسے عوام باہر نکل بھی آئے تو پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ کنٹینیو کریں آپ، اگر آپ کو کچھ اور سمجھ آتا ہے تو بی ایف ٹی بھائی۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم علیکم السلام۔ السلام سسٹر۔ جی میرا بھی سیم وہی آنسر ہے کہ جب تک لوگ باہر نہیں نہ نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ یقین کریں۔ جب تک لوگ خود اپنے حق کے لیے باہر نہ نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران ہاں باہر آ بھی جاتے ہیں نا تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو لوگ کر سکیں گے۔ لیکن پھر ہم کس طرح کوشش کس طرح کریں، ڈور ٹو ڈور وہ کمپین چلانی پڑے گی، الیکشن ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ جی میرے خیال سے تو پہلے لوگوں کا نا سب سے پہلے لوگوں میں ایمان جگانا پڑے گا، مین جو چیز ہے۔ ایمان نہیں، غیرت جگانی پڑے گی، ایمان تو ان کے اندر نہیں ہے، چلے غیرت۔ وہ غیرت شاید ابھی پیچھے کر دے، پہلے ایمان آ جانا چاہیے، غیرت خود ہی آ جائے گی ان میں۔ بالکل میری بہن نے صحیح بولا۔ ہاں کیونکہ جب تک ایمان نہیں نا ان میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں تب تک جب تک ہم ایمان نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یہ چیز جو ہے نا لوگوں میں، بلکہ میرے خیال سے تو تبلیغ کرنی چاہیے لوگوں کو کہ کیسے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، مسلمان کس طرح بننا چاہیے، اور جب مسلمان بن جائیں گے نا۔ ہاں جی، تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہے نا، جسے بات کریں تو وہ تو بس اللہ ہی معاف کرے آج کل جو حالات ہیں۔ میں نے کیونکہ ابھی جو جی آپ بات کریں۔ نہیں آپ بات کریں، سوری آپ بات کریں۔ ابھی عابد بھائی میں نے نا 2 دن پہلے یہ جو ہماری کمپین چل رہی ہے نا، فہیم صاحب نے جو ہمیں ٹاسک دیا ہے اس کے حوالے سے میں نے 2-3 لڑکوں سے بات کی ہے، دوستوں سے، کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے آپ الیکشن کے لیے کمپین کریں، باہر نکلیں، آپ کو ہم فیسلٹیز دیتے ہیں، چیزیں پرووائڈ کریں گے، آپ کا کام ہے صرف آپ اویئرنیس پھیلائیں، اویئرنیس۔ تو وہ جو ہے نا اتنے ڈر کے مارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بہت یہاں پہ خطرہ ہے، مشکلیں ہیں، ادھر تو عوام باہر نکل نہیں سکتی، آواز بھی نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ تو ابھی تو مطلب کہ ایسے حالات ہیں کہ گھروں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ خود ہی میں نے تو اس کے ساتھ بھی بڑا وہ ہوا کہ میں کہ یار جب تک آپ خود صحیح نہیں ہوگے نا تو ملک تو سیدھا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہمیں ویسے ایک ٹیم بنانی چاہیے اس کے اوپر کہ ہم جی بھائی وہی بات ہے نا کہ جب تک ان میں یہ خوف ختم نہیں ہوگا، یعنی اللہ کا خوف ہونا چاہیے ان میں بیسیکلی، یعنی ان میں وہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا نا تو یہ خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور وہ کیسے ان میں خوف پیدا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ پیار بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے، حالی اللہ تعالیٰ ڈراتا نہیں اپنی آیتوں سے بلکہ پیار بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ یہ بس ان میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو تھوڑا نا بس میں آپ یہی مختصر ہے کہ ان کو کچھ اس طرح کا ان کو روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ سبق دینا چاہیے اس بارے میں کہ اچھا اس طرح میں آپ کو اس کا جواب دلواتا ہوں کہ آپ سب میوٹ پہ جائیں، اور ہمارے اسٹار آئے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا ہے۔ پہلے تو ایمان پھر غیرت، یہی بیان آپ نے کہا تھا۔
جی بالکل، جی بالکل. ٹھیک ہے جی. آپ یہ ایمان کے اوپر کہ کس طرح ایمان کھانا ہے، ایمان اس کے بندے کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر غیرت کس طرح ہوتی ہے، تو پھر اپنے باہر نکلیں. تو ٹیم محمود آپ میوٹ لگائیں گے پلیز، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. میرا آپ سوال ایک لے لیں گے صرف. جی کچھ دیر سر. یہ میری بہن نے بولا نا ایمان، تو آپ نے یہ بولا، میں بھی آپ کو پہلے یہی بول رہا تھا، جب تک ہماری عوام نہیں نکلے سر گی، عوام آپ کو نکلنا پڑے گا. سوال دے، سوال وہی کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے آگے پوچھا تھا نا کہ ہم نے الیکشن کو کیسے دیکھنا اور کیسے آدمی کو نکالنا ہے. آدمی کو آپ میں آپ کو کسی سے ایک منٹ سر. آپ ایسا کریں، میوٹ لگائیں اور سنیں ذرا. آپ سنیں، میوٹ چلو لگائیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سنیں. جی سر. جی خالد محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا. بہت شکریہ عابد بھائی، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا یہ مٹکا میرے سر میں پھوٹے گا. نہیں میں پتہ کہ دراصل میں سارے بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا چل میرے پاس اگر علی نگر ہوتے تو وہ بھی آپ کو میں بڑا مس کر رہا تھا. اب اس میں طرح حاضر. سر جی آپ نے ان سب کو بتانا بھی ایمان کس طرح آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نکالنا بھی کس طرح، اور عوام باہر بھی کس طرح آئے گی، اور الیکشن پہ ہمارا یقین بھی کیا. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جی. یہ سب میوٹ کر کے سنیں گے سر، میوٹ کر کے سنیں گے. آپ کو کوئی بھی نہیں ٹوکے گا، سارے میوٹ لگائی رکھیں سر. سنیں آپ پلیز. تمام بہنوں بھائیوں، جتنے بھی میرے بہن بھائی جو بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. تو میری بہن، آپ نے بہت اچھا سوال رکھا. ایمان حیا اور حیا ایمان کا ایسا ہے، دونوں کا آپس میں دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. ایمان کے بغیر حیا نہیں، اور حیا کے بغیر ایمان نامکمل ہے. تو اس میں ایک دوسرا جزو آتا ہے جسے توکل علی اللہ کہتے ہیں. اللہ کے اوپر کامل یقین اور توکل، جس کے اوپر جس کی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کھول کھول کر بیان بھی کیا اور پھر وحیدیں بھی سنائیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت قرآن مجید میں نازل فرما دی، ان اللہ یرزق من واللہ خیر الرازقین، اور میں ہوں نہایت بہتر رزق دینے والا، تاکہ میرے مصطفیٰ کی امت کے لوگ کسی غیر کے اوپر توکل یہ توکل نہ کر لیں کہ یہ اگر مثال کے طور کے اوپر میرا کوئی باس ہے، میرا مینیجر ہے، میرا مالک ہے، تو کل مجھے یہ کام سے نکال دے تو پھر میرے پاس کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، میرے بچوں کے رزق کا کیا ہوگا، یا اس طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت قرآن مجید میں بیان فرمائی، واللہ خیر الرازقین، اور میں ہوں جو تمہیں نہایت بہتر رزق دیتا ہوں. لہذا رزق کی خاطر، اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر کسی کی غلامی مت کرنا. اس سے وضاحت ہو گئی. پھر ہم جیسے لوگوں نے بھی آنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، ان کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے سوال اٹھانا ہے کہ عابد بھائی کے پاس 50 گاڑیاں، ندیم بھائی کے پاس 14 موٹر سائیکلیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قرآن میں آیت فرمائی، ارشاد فرمائی، اور اس میں بتایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب. ہاں، اور جسے میں چاہوں بغیر حساب کتاب کے عطا کر دوں. تو بات آ گئی ہمارے توکل کے اوپر، ہماری غیرت ایمانی کے اوپر. اب توکل اللہ پر کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے وہ مواقع دے گا جو میں آپ کو کیا بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کی موت. اب آتا ہوں اسی کو لے کر پاکستان کی قوم کے اوپر. خوف کے بت، بچوں کی روزی کا ڈر، فاقہ کشی، بھوک و افلاس. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 76 سال سے کیا ہم سونے کی تھالی اور چاندی کے چمچ سے کھا رہے تھے، یا چاندی کی تھالی اور سونے کے چمچ سے کھا رہے تھے؟ کیا پچھلے 76 سال سے ہمیں در در کا بیکاری نہیں بنایا گیا؟ کیا پچھلے 76 سال سے ہمیں ہمارے بنیادی حقوق مل رہے تھے؟ کیا پچھلے 76 سال سے
ہم ساری زندگی بیکاریوں کی طرح کبھی آٹے کبھی چینی کبھی دال کی لائنوں میں نہیں لگے ہوئے تھے؟ تو جواب آئے گا بالکل، ہم بیکاریوں کی طرح لائنوں میں بھی لگے تھے، ہم بیکاریوں کی طرح اپنے پیسے دے کر جو آٹا لے رہے تھے، اس طرح لگتا تھا کہ کسی کی خیرات سے کھانا فری میں لے رہے ہیں، لیکن اس کا ہم محافظہ دے رہے تھے۔ ہم چینی کی لائن میں لگے ہوئے تھے، پیسے دے کر بیکاریوں کی طرح چینی لے رہے تھے۔ ہم پچھلے 76 سال سے کبھی کس کے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے تاکہ ہمارے حقوق جو ہمیں پاکستان کا آئین اور پاکستان کا جمہور دیتا ہے وہ حقوق ہمیں مل جائیں، لیکن آج تک ہمیں ہمارے بنیادی حقوق تو دور کی بات، روٹی بہت دور کی بات، ہمیں آج تک پینے کا صاف پانی تک میسر نہ آیا۔ پاکستان میں دن دیہڑے قتل و غارت کری کرنے والے بالکل آزاد گھومتے دندناتے پھرتے ہیں۔ ہمارے مرشد عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو سیدھی گولیاں برسائی گئیں، جن میں خان صاحب زخمی ہوئے۔ قاتل آزاد اور قاتل کہہ رہا ہوں سوری حملہ آور آزاد، اور جس کے اوپر حملہ ہوا، جس کے اوپر ظلم ہوا، ظالم آزاد اور مظلوم پابند سلاسل۔ میری بہن، اگر غیرت ایمانی زندہ ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرتا ہوا ترقی کی اس منزل کے اوپر اپنا مقام بنائے کہ جو نہ کسی نے سوچا ہو نہ کسی نے سمجھا ہو۔ لیکن افسوس افسوس کہ ہم آج تک گلیاں نالیاں ٹرانسفارمر بجلی کے بل گیس کے میٹر اور بجلی کے میٹرز کے اوپر ہی سیاست کرتے رہے اور اپنا ووٹ دیتے رہے۔ تو اگر ہم گلیوں نالیاں پکانے کے لیے، سڑکیں پکانے کے لیے، یا اپنے میٹر ٹھیک کروانے کے لیے، یا بجلی کے بل ٹھیک کروانے کے لیے اگر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ یا تو پلمبر ہوں گے، یا کچھ کنٹریکٹرز ہوں گے، یا پھر کوئی منشی ہوں گے۔ پھر قانون بنانے والوں کی توقع ہم نہیں کر سکتے۔ جس نیج پر ہم آج کھڑے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے کی یہ کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو بالکل سامنے ہمارے رکھ کر ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ 76 سال سے جب سے پاکستان آزاد ہوا آج تک تم نے آزادی کا منہ کیوں نہیں دیکھا؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے جو اپنے نمائندے منتخب کیے، کبھی رشتے اور برادریوں کے دباؤ میں آ کر تم نے ووٹیں دے دی، کبھی تم نے جاگیردار اور وڈیروں کے ڈر سے تم نے اس کے ہاتھ مضبوط کیے، کبھی گولی اور لاٹھی کی سرکار نے تمہارے جمہوریت کے اوپر قبضہ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پاکستان بننے کے لیاقت علی خان سے لے کر آج تک پاکستان کے اوپر سول مارشل لا یا پھر مارشل لا کا قیام تھا، لیکن 25 مئی کے بعد سے لے کر آج دن تک جو کچھ بھی ہوا، جس میں بالخصوص میں 9 مئی کا ذکر کروں گا، 9 مئی کے بعد آج تک، تو یہ مارشل لا کی ایک بدترین قسم ہے۔ یہ وہ رولز ہیں جو مارشل لا میں بھی نہیں اپنائے جاتے۔ اب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب عدالتیں کام نہ کریں، عدالتوں سے آپ کو انصاف کی فراہمی نہ ہو، جب ادارے اپنا کام نہ کریں، ادارے غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، اور ہمارے معزز ججز صاحبان کو انصاف کی تحریریں لکھتے ہوئے اور انصاف کے بولنے سے ان کی زبانوں کو لقوہ مار جائے، جب ایک مجرم کو ریڈ کارپٹ بچھا کر اس کا استقبال کیا جائے اور ایک بے گناہ شخص کو زندان میں ڈال دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ادارے ٹھیک نہیں، تمہاری عدالتیں ٹھیک نہیں۔ میں جاؤں گا جس وقت دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے اسپتال خون سے لت پت، ان کے فوجیوں اور عوام کے خون سے لت پت اسپتال بھرے پڑے ہوئے تھے، ایمبولینسز، اور اپنا ادھر زندگی محال ہو چکی تھی، تو چرچل کے پاس ایک آدمی آیا اور چرچل سے اس نے سوال کیا کہ کیا ہم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، ہم ترقی کر لیں گے؟
تو چرچل نے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ جواب یس میں آیا کہ جی بالکل عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا کہ ہمیں ترقی سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ برطانیہ کے حالات آج آپ کے سامنے، برطانیہ پورا نیست و نابود ہو چکا تھا۔ آج برطانیہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوا ہے اور ان کو کمانڈ کر رہا ہے۔ جاپان، چائنا، ایران آپ کے سامنے ہے، ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ترکی، برطانیہ، جاپان، چائنا، جس ملک کی بھی مثال دی جائے وہاں پر قومیں آباد تھیں اور قوموں نے اپنے ملک کی تقدیر بدلی۔ افراد کے ہاتھوں میں، آپ کے شاعر نے پڑھا تھا، فائدہ دوسرے نے اٹھایا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب بھی اگر کچھ چینج لانا ہو، انقلاب لانا ہو، ترقی کرنی ہو تو ترقی قومیں کیا کرتے ہیں، ہجوم یا جمع کثیر نے کبھی ترقی نہ کی۔ میں نہایت خوشی سے یہ بات کہوں گا اور پھر نہایت افسوس کے ساتھ بھی آگے چل کر کہ عمران خان نے ایک ہجوم کو قوم بننے کی منزل کا تعین دے دیا تھا اور وہ قوم سے عوام بن چکی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پھر وہی اجارہ دار، وہی ٹھیکیدار اور قبضہ مافیا آئے اور اس نے اس عوام کو تتر بتر کر کے پھر ایک جمع کثیر کی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر جس طرح کے حالات پاکستان میں آج موجود ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ قربانیاں نہ دیں، زخمی ہو جائیں گے، مار پڑے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جانوں کی حفاظت کرتے پھریں، تو اگر جانوں کی حفاظت کی ہوتی اور جانوں کا خیال کیا ہوتا، اپنی عزتوں، اپنی ناموس کا خیال کیا ہوتا، گھر بار کا خیال، بزنس کاروبار کا خیال کیا ہوتا، تو آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے روپ میں کبھی نظر نہ آتا۔ وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم کی قیادت میں اقبال کے خواب کی تعبیر قائد اعظم نے کر دی۔ جو اقبال نے خواب دیکھا تھا آزاد مملکت کا، تعبیر قائد اعظم نے کر دی اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر ہم نے مملکت خداداد پاکستان کو آزاد کروا لیا۔ تو تعبیر ہو چکی اور اب تکمیل کے لیے کچھ قربانی ضروری ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے غیرت ایمانی کا ہونا لازم ہے۔ کیوں کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حیا اور غیرت ایمان کا حصہ ہے، اگر غیرت نہ ہو تو ایمان ہوتا ہی نہیں، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر بھی غیرت نہیں ہوتی، تو دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ میں اگر بات کروں کہ اگر یہ قوم اپنے ایمان اور غیرت کے اوپر ڈٹ جائے اور آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو اپنا لے کہ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور چور و چکوں کے ہاتھ کاٹنے کا جو قرآن میں حکم ہے آج اس کے اوپر یہ قوم عمل پیرا ہو جائے، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب لوگوں کو کس طرح نکالنا ہے، ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے، وہ عظمیٰ بخاری جو آتی ہے اور بڑی بکواس کرتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، کبھی کسی کو گالیاں، کبھی کسی کو گالیاں۔ ہمارا شیوا گالم گلوچ کرنا، کسی کے اوپر تنقید کرنا، کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا نہیں۔ پاکستان اور اچھا جی ندیم بھائی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر فرد، ہر رکن انشاءاللہ پرامن تھا، پرامن ہے اور پرامن رہے گا۔ ایک تمیز اور تمدن سے چلنے والے یہ کارکن کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بدتہذیبی سے پیش نہیں آتے، جس طرح عظمیٰ بخاری کرتی ہیں۔ یہ وہی عظمیٰ بخاری ہے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس کا کیس لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں مل رہا تھا، کیونکہ غداری کے مرتکب ہونے سے وکلاء ڈر رہے تھے، تو اس وقت ایک ہی وکیل میسر آیا جو کہ عظمیٰ بخاری کا اپنا والد تھا۔ تو اب ندیم بھائی کی ایک بات کو آگے لے جاؤں، تھوڑا سا اور آگے ندیم بھائی ڈیٹیل میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر
میری بہن اور باقی تمام بھائی، اگر یہ ہوتا مثال کے طور کے اوپر یزید اور آل بیت اطہار، امام حسین علیہ السلام، اب اگر میں بات کروں تو یزید کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی جنگ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یزید کو تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے ہی مرتد کہہ دیا تھا، پہلے ہی اس کو تو باغی کہہ دیا تھا۔ اس وقت تک تو امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا تھا، ان کو شہید نہیں کیا گیا، تو ہم کیوں اب یزید کو برا مانتے ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی عدولی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی اور دین کے اصولوں کی خلاف ورزی، فحاشت، عریانی، بد کرداری، ظلم و بربریت کا دوسرا نام یزید تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کو جنگ کے لیے للکارا۔ وہاں اب میں اگر بات کروں کہ مثال میں دوں آپ کو کہ کیا آپ آل بیت و اطہار سے بھی اوپر ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان کے جوتوں کی خاک تو کہہ سکتے ہیں، خاک بھی بڑی ایک عمدہ چیز میں نے کہہ دی، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو جب آل رسول اپنا خانوادہ، سارا خانوادہ شہید کروانے کے لیے یزید کو للکار سکتا ہے تو تم کس باغ کی مولی ہو؟ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام بھی یہ سوچتے کہ اگر میں گیا یا میرے خانوادے والے چلے گئے، ہماری عزتیں اس طرح ہو جائیں گی، ہمیں رسوا کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم بھی ڈیل کر لیں، تو آج اسلام باقی نہ بچتا۔ کیوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میں شعر کو اس طرح نہیں پڑھتا ہوں، میں شعر کو اسی طرح پڑھتا ہوں کیونکہ یہ شعر لکھا ہی اس طرح گیا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر شاعر یہ کہ لکھتا تو بہتر یہ ہوتا اس وقت کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، کیونکہ کربلا ایک ہی ہوئی تھی۔ تو شاعر کو یہ پتا تھا کہ وقت کے یزید، فرعون اور نمرود پاکستان میں اپنا دوسرا جنم لے کر آئیں گے، اور ایک کربلا وہاں پر بھی بپا ہوگی۔ ایک کربلا وہ بھی ہوگی جو بے گناہ نہتے عوام اپنے حقوق کی خاطر نکلیں گے اور ان کے اوپر شیلنگ کی جائے گی، ان کے اوپر گولیاں برسائی جائیں گی، ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا، کبھی چادر اور چار دیوالی کا تقدس پامال کیا جائے گا، کبھی ان کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو بے آبرو کیا جائے گا، اور کبھی ان کو تھانوں اور کچہریوں میں اور سلاخوں کے پیچھے گھسیٹا جائے گا۔ تو ایک کربلا یہ بھی بپا ہونی تھی۔ تو اسی لیے شاعر نے لکھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج انشاءاللہ پھر وہ کربلا کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، اور آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کر کے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح ننھے علی اصغر نے پیاسے اپنی جان اپنے اللہ کو سپرد کر دی اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے، کس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی رضا کو قربان کر دیا، آل رسول ہو کر اپنی رضا قربان کر دی، اپنی چادر قربان کر دی، لیکن اپنے نانا کا دین کے اوپر کمپرومائز نہ کیا، اپنے نانا کے دین کے ساتھ غداری نہ کی۔ آج امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، آج اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، آج محمد مصطفیٰ کے دین پر چلنے والوں اور دین محمدی کے علم برداروں، میں ان سب سے جو اس براڈ کی وساطت سے مجھے سن رہے ہیں، آپ کو اس اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کی خاطر جب معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور جب دیدار ہوا تو فرمایا کہ مانگ میرے مصطفیٰ کیا مانگتا ہے، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کے لیے رونے والے کا واسطہ جو تمہارے لیے رو رو کر گیا۔ آج اگر نہیں نکلو گے تو خدا کی عزت کی قسم کہتا ہوں پھر نکلنے کے لیے بچو گے ہی نہیں۔
پھر تمہاری آنے والی نسلیں بھی غلام پیدا ہوں گی۔ آج 76 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، آج لکھوا دو اپنے نام اس تاریخ میں، کیونکہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ پاکستان کا خواب بھی دیکھا گیا، پھر اس کی تکمیل بھی ہوئی، تعبیر بھی ہوئی۔ اب تکمیل کے لیے شوکت خانم کا وہ سپوت سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ قیادت کرنی اس کا کام ہے، لیڈ کرنا اس کا کام ہے، اور لیڈ کروانا آپ کا کام ہے، رہنمائی لینا آپ کا کام ہے۔ 76 سال بعد آج اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ پہلے نہ تو کبھی لیاقت علی خان کے قاتل ملے، نہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل ملے، اور نہ ہی ڈاکٹر قدیر کو گھر میں نظر بند کرنے والوں کا نام سامنے لایا گیا۔ آج تمہیں موقع ملا ہے، آج تمہیں موقع ملا ہے کہ آج ان سب کا بدلہ چن چن کے لو۔ آج نکلو، بلے پہ ٹھپا لگاؤ، عمران کو آزاد کرواؤ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم دنیا کی ترجمانی کرو گے اور پاکستان اسلامی ممالک کا قلعہ بنے گا۔ آپ کا اپنا UNO ہوگا، آپ کے اپنے ادارے جو ہیں تو اتنے ترقی پر، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے ٹائم درکار ہوگا۔ کیوں کہ پاکستان کو جس پستی کی گہرائیوں میں، جس پاتال میں پھینک دیا گیا ہے، اس سے نکالنا اب 2 4 5 سال کا کام نہیں۔ اس سے نکالنے کے لیے پاکستان کو اب وقت لگے گا، اس سے نکلنے کے لیے۔ تو میری جان، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے کپتان کے دست و بازو بنے۔ بس الیکشن، انتخابات کے دن 8 فروری یوم حساب، یوم احتساب، آپ باہر نکلیں انشاءاللہ، اور عوام نکلے گی۔ میرا یہ وجدان ہے، میرا اندر سے ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ عوام نکلے گی۔ آپ نکلیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آج ان کو جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا، آج ان کو بتائیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے جب پاور ہمارے ہاتھوں میں۔ ان کو اپنی پاور کا یقین دلائیں کہ کتے اگر بندہ رکھتا ہے تو چوکی کے لیے رکھتا ہے، اگر وہ کتے آ کر مالک کو کاٹنے لگیں تو ان کتوں کو پھر گولی مار دی جاتی ہے۔ تو جس سمت ہمیں یہ لے کر جا رہے ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے، یہ بغاوت اور انقلاب کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گرین ریولوشن آئے، انتخابات سے انقلاب آ جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم جی، عابد بھائی، اوور ٹو یو۔ تھینک یو جی، شکریہ جی۔ میرے خیال میں وہ رافع بہن اب نیچے چلی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی 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 رضوان۔ جی ماشاءاللہ، میں نے کہا بھائی نے بہت اچھی سپیچ کی ہے، اور انشاءاللہ جی ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ بس جب تک اگر ہماری سانس میں سانس ہے تو انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں، بازو سے بازو ملا کے۔ جی محمود صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پسند آئی بات آپ کو؟ چلیں جی، آپ گولڈن ٹائم بول دیں گے سر۔ السلام علیکم جی، اوسی صاحب، کیا حال ہے سر آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام عابد بھائی، میں تو ابھی بھی آیا ہوں، تو ہمیشہ کی طرح ہمارے خالد بھائی تو ماشاءاللہ بہت ہی کمال بولتے ہیں، پتہ ہی ہے آپ کو، تو یا بڑا اسی لیے میں نے سوال ان کے آگے رکھا تھا، تو اس اب آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں تاکہ دوستوں کی تسلی ہو جائے کہ عوام کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا اور کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ ووٹ کس طرح ڈلوائیں، ووٹ کس طرح جی ڈلوائیں۔ جی یہ سوال ہے آج آپ کا، میں نے سنا نہیں جی سوال۔ ہاں، وہ میرے بھائی ٹی محمود صاحب سے اور ایک رافع بہن تھی، وہ تو نیچے چلی گئی ہیں، تو وہ پتہ نہیں، اب مجھے نظر بھی نہیں آ رہی اوپر میں۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایمان نہیں ہے، اور ایمان آئے گا پہلے، پھر اس کے بعد عوام کو نکلنا پڑے گا، تو کس طرح نکالیں گے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں اس وقت جو عوام ہے، عوام میں شعور بھی ہے اور ایمان بھی ہے، یعنی نہ تو شعور کی کمی ہے نہ ایمان کی کمی ہے۔ بس بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی کہ جس طریقے سے جو ریاستی طاقت ہے نا، آپ دیکھیں ایک ہماری جو فوج ہے بہت طاقتور فوج ہے دنیا کی، یعنی انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، مالی وسائل کے اعتبار سے بہت بڑی ایک وہ ہے۔ یا تو ہے نا کہ عمران خان صاحب یا PTI ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت کے پاس سیاسی ورکرز ہوتے ہیں،
سیاسی جماعت کے پاس کمانڈوز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. یہ تو ویسے بھی جو جس طریقے سے آپ دیکھیں عمران ریاض کی مثال آپ لیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی ایک انسان کو جو سیولین ایک کریکٹر کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اس طریقے سے اسپیشل ٹریننگ بھی نہیں ہے، اگر اس کو آپ کسی نجی حکومت خانے میں رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ اس پہ تشدد کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا اس کا مطلب. ایک انسان تو جسمانی طور پہ بڑا ایک کمزور چیز ہے، کوئی طاقت نہیں. مثال کے طور پہ آپ ہمارے جو مسلح افواج کے ہمارے جو کمانڈر ہیں منیر مستری صاحب، تو منیر مستری صاحب کو آپ لا کے صرف میں کہتا ہوں 24 یا 12 گھنٹے اس کو آپ پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا دیں، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اتنا فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ریاستی سر طاقت ہے اور پوری ریاست کو آج 75 سال سے انہوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. چاہے آپ کی انتظامیہ ہے، چاہے آپ کا پولیس کا نظام ہے، چاہے آپ کا عدلیہ کا نظام ہے. سب سے اچھی بات جو اس سارے ایپیسوڈ میں میرے پوائنٹ آف ویو سے اس ایپیسوڈ میں جو سب سے اچھی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پورے نظام کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایکسپوز ہو گیا سارا سسٹم. جیسے خواتین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، وہ آج جو آپ نے دیکھا ہے ہماری بہنیں جو ہیں سنم جوید اور جو دوسری ختیجہ شاہ، ان کی آپ دیکھیں نا ایک بیل ہوتی ہے، اس کے بعد یہ وہاں پہ جو ریاستی دہشت گرد جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اسٹیٹ ٹیررسٹ ہیں، یہ ریاستی دہشت گرد وہاں پہلے سے موجود تھے اور پھر ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو حکومت خانے کے اندر رکھا گیا. تو ہم تو ایک اگر ہمیں جس طریقے سے یہ ریاستی طاقت ہمارے اوپر استعمال یہ کر رہے ہیں اور خالد بھائی نے بھی یہ بات کی، تو یہ ہمیں بغاوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر 80 یا 90% آج جو ہماری عوام ہے، ہم پھر شاید ایک وقت ایسا آ جائے گا، اور میرا خیال ہے شاید الیکشن کے بعد وہ وقت آ ہی جائے گا کہ ہم ان کو پھر جیسے کہتے ہیں نا تسلیم نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، جیسے کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہ انڈیا کو یا اس کے آئین کو یا اس کی مسلح افواج کو پھر تسلیم نہیں کرتے، رائٹ. پھر ایک وقت ہوگا چلو ہم ظلم تو سہ لیں گے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے ہم اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ مسلح جدوجہد نہ بھی کریں، لیکن کم از کم ہمارے میں یعنی 80-90% جو ہماری عوام ہے، ایٹ لیسٹ وہ وقت ضرور آ جائے گا جب ان کو ہم ڈیفائی کریں گے. ہمارے لیے ایک قابض فوج کا یہ رول اس کا بن جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائی. اوور ٹو یو سر. میں میوٹ لا کے اچھا سن رہا ہوتا ہوں تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ ختم کر دیتے. جی رافیہ بہن، آپ کو کچھ ملا ہمارے دونوں اسپیکر کی بول رہے تھے؟ ہاں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی. وہ یہ کون سے بھائی ہیں؟ وہ محمود بھائی ہیں شاید ابھی جو بتا رہے تھے. پہلے جو تھے اسٹار محمود، پھر ہاں دوسرے جی، جو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بتایا، ایکسپلین کیا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایمان نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں ایمان ہے لیکن اس کو جگانا پڑے گا، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے الحمدللہ مسلمان ہے، لیکن وہ یہ ہے نا کہ ابھی وہ ان بیچاروں کا ایمان سویا ہوا ہے کمزور ہے بڑا ایمان. تو اس لیے رافیہ بہن سوری، میں پھر انٹرپٹ کروں گا ادھر آپ کو. یہ نہیں کہ میں کچھ آپ کی بات کے ساتھ اعتراض کرتا ہوں، آپ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور میں آپ کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں، لیکن آپ نے کبھی ڈپریشن کے مریض کو دیکھا ہے؟ اگر جی ڈپریشن کے گھر مریض میں کو ہے دیکھیں، ہمارے. پاکستان آپ کو یاد پاکستان کے مریض جتنے بھی ہیں نا، تو یہ ہاں. ساری پاکستان کی قوم آپ کو یاد آ جائے گی. ٹی محمود اگر آپ میری جان 1-2 منٹ کے لیے میوٹ کر لیں تو. ڈپریشن کا مریض اس طرح ہے کہ یہ قوم ایسی قوم ہے، پاکستانی قوم، جس کے سر کے اوپر ہتھوڑے مار مار کے اس کو مفلوج کر دیا گیا. اچھا، اب یہ قوم مفلوج ہو گئی. ڈاکٹر آیا تھا، ڈاکٹر نے دوائی دی، 3.5 سال کے عرصے ان کا علاج چلا. اب دماغ تو ان کے ٹھیک ہو گئے،
لیکن اگر ڈپریشن کا مریض ہے نا تو وہ دماغی طور کے اوپر ٹھیک ہو جاتا ہے، دماغ اس کا کبھی خراب نہیں ہوتا، دماغ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ مگر اگر اس کا علاج ہو جائے اور وہ اپنے ڈپریشن سے باہر بھی آ جائے تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے، ایک محدود عرصہ ہوتا ہے، محدود لمٹ ہوتی ہے، وہ ایک لمٹ کے لیے فزیکلی فٹ نہیں ہوتا، کچھ کام نہیں کر سکتا، فزیکلی وہ اپنے آپ باہر نہیں جا سکتا، اگر آپ کہہ لیں گاڑی نہیں چلا سکتا، کسی مشین کے اوپر کھڑا کر دیں وہ گھبرائے گا یا اس طرح۔ اس قوم کو اس کے سر کے اوپر تھوڑے مار مار کے 76 سال سے جس قوم کو انہوں نے ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے، اس کو 3.5 سال کے انجیکشن اور دوائیاں دینے کے بعد جب ڈپریشن سے باہر نکالا گیا تو پھر وہی آ کر مسلط ہو گئے۔ تو ابھی تک یہ قوم فزیکلی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی تھی، اب تھوڑا تھوڑا ہونے لگی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو وہ وقت دور نہیں جس وقت یہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی یہ میڈیکل جو سسٹم ہے اس سے باہر نکل کر اپنا کام، اپنا سارا فزیکل ایکٹیویٹیز کو اپنا کرے گی، اور وہ 8 تاریخ کا دن ہے انشاءاللہ، 8 فروری کو یہ قوم نکلے گی اور یہ قوم یہ بتائے گی کہ وی آر ناٹ ڈپریسڈ اینی مور، we are perfect now because the doctor Imran Khan, he gave us the medicines which like the made us a perfect. Now we are like the respectful citizens in Pakistan. تو وہ اپنا حق ادا کریں گے انشاءاللہ، میرا یہ ایمان ہے، انشاءاللہ میرا یہ وجدان ہے، اور میں جس طرح کے مجھے اپنے آپ پر یقین ہے، اس طرح مجھے اپنے پاکستان کے 23 کروڑ میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں کے اوپر بھی یقین ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ پاکستانی قوم وفادار قوم ہے، پاکستانی بے وفا اور جفا کرنے والے نہیں، وہ وفا کریں گے قائد عوام، قائد ملت، قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے گئے پاکستان کے ساتھ، وہ وفا کریں گے اقبال کے ساتھ، وہ وفا کریں گے تحریک آزادی کے ایک ایک اس سپاہی کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور یہ ملک ہے ان کے اجداد کا، وہ وفا کریں گے اپنے اجداد کے ساتھ۔ پاکستان کسی فوجی، کسی جاگیردار کے باپ کی میراث نہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں میں میرے اجداد تھے، آپ کے اجداد تھے، ہمارے اجداد تھے، تو ہم نے یہ قربانیاں خون دے کر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تو پہلے بھی خون دیا، پھر بھی خون دیں گے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے خون کی ضرورت پڑی، کہ جب بھی اہل چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں آپ کا اب ان کی طرف بات جا رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میں ادھر یہ کہوں گا کہ یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہمیں یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا نہیں؟ یہ وطن میرے اجداد کی میراث ہے، میری جاگیر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ وطن آپ کے اجداد کی میراث ہے، اور انشاءاللہ ان درندوں سے، ان بھیڑیوں سے، ان بے غیرتوں سے اس وطن کا، جب تک ہم اس وطن کو چھین نہیں لیتے تب تک ہم سکھ کا سانس نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو جی۔ جی سر، ماشاء اللہ جی۔ اور جی رضوان بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے اس وقت؟ اب ہمارے پاس اوسی بھائی بھی آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پیارا سیاسی جواب دیں گے آپ کو۔ جی رضوان بھائی۔ نہیں، میں بس جو بھائیوں نے کہہ دیے ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کی ہے، تو ہم تو بھائی جو حق کی بات کر رہے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ہیں، خان صاحب ہمارے لیے حق کی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہیں، ان کو تو کوئی وہ نہیں ہے پاکستان سے یا ان چیزوں سے مطلب، تو وہ تو ہمارے حق کی بات کر رہے ہیں، ہم تو انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا باقی اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اوسی بھائی، یہ جو 12 تاریخ کا جو جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں، اور کراچی کی عوام جو نکلی ہے، آپ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے تو بڑے زور و شور سے آج تو بڑا انہوں نے دکھایا اپنا جو ہے کہ جی عابد بھائی، بڑا زبردست جلسہ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت زبردست جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ جس طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آج ٹویٹر پہ بھی ایک چل رہا تھا سیشن اس کے اوپر، تھوڑا سا اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو جتنے آرگنائزرز ہیں ان کے ساتھ
تو ویسے اس طریقے سے ظاہر انتظامی دباؤ تو ہے، ٹھیک ہے نا، انتظامی دباؤ ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ اتنی عوام آئے گی کہ انتظامیہ جو ہے اگر پوری، ہاں یہ نہ ہو کہ پنجاب کی پولیس بھی وہ اکٹھی کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ویسے بتا رہا تھا ایک بندہ کہ دے آر کنسیڈرنگ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب جلسہ ہوگا بھائی، بہت کامیاب۔ انہوں نے کمپین بڑی زبردست کی ہے سر، کمپین کی تو کیا بات ہے، بچے، عورتیں، اور یعنی کہ ایوری ون از بزی دیر ہے سر۔ سر آج وہ بتا رہے تھے، میں ایک سپیس میں تھا ان کے ساتھ، ابھی یہ ٹویٹر پہ ایک سپیس چل رہی تھی صبح کے ٹائم میں، پاکستانی سمجھ لو دن کا ٹائم تھا اس وقت، تو جتنی آرگنائزیشن ہے ان کی ویسے اچھی چیزیں ہیں، جو بلکہ میرا تو خیال ہے کہ باقی بھی جو ہماری تنظیمی یونٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ ان سے کراچی والوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سارا یہ سوشل میڈیا اور جو ڈیجیٹل مینز ہے نا عابد بھائی، یہ اس کا انہوں نے بہت ایکسٹینسو یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، پرفیکٹ یوز ہے، پرفیکٹ۔ بجائے بینر لگانے کے، وال چاکنگ کرنے کے، اس طریقے سے انہوں نے گروپس بنائے ہیں، جیسے ہمارے فہیم بھائی جیسے کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زبردست قسم کے ان کے جناب گروپس بنے ہیں، خواتین کے انہوں نے الگ سے بنائے ہیں، باقی کے انہوں نے الگ سے بنایا، اسٹوڈنٹ جو آئی ایس ایف والے ہیں وہ الگ سے اس کے اندر ایکٹیویٹ ہیں۔ تو اصل میں جو آبجیکٹو ہوتا ہے نا، دیکھیں کوئی بھی جلسہ آپ نے کامیاب کرنا ہے تو سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے میسیج کو، لوگوں کو موبلائز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ دیوار کے اوپر وال چیکنگ کر کے ان کو موبلائز کر لیں، آپ کسی ٹی وی کے اوپر کوئی ایڈورٹیز کر کے کر لیں، آپ اخبار کے اندر کر لیں، لیکن آج کل چونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا سے ہم جو ہے میسیج کو بڑے ایزیلی موبلائز کر سکتے ہیں۔ اور جو 8 آپ کے جو الیکشن ہے، جنرل الیکشن اگر ہوئے تو ٹھیک ہے جی، چونکہ حالات وہ بھی ذرا گڑبڑ اس طریقے سے ہیں کہ وہ مطلوبہ نتائج مل نہیں رہے انہیں نا، مل نہیں رہے ان کو مل نہیں انہیں، وہ انہوں نے سروے بھی کروایا، سسٹم جو کروایا سارا، رہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے تیاری تو اپنی کرنی ہے جس طرح کراچی والوں نے کیا ہے، یہ تو ہمارے لیے سبق ہے نا سر، کتنا سر میں زبردست۔ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باقی لاہور والے بھی تھے، ابھی میں بلکہ کچھ دوست ہمارے تو وہ نمبر ان کے شیئر کروائے ہیں کہ چونکہ وہ آن دی گراؤنڈ ہے نا جی عابد بھائی، وہ آن دی گراؤنڈ ہیں اور وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی پنجاب میں تو انہوں نے لوگوں کو ایک تو خوف زدہ کیا، اور دوسرا لوگوں کو ذہنی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ مفلوج کر کے اور مایوس کر رہے ہیں، یعنی جو سر یہ آپ کیا سمجھے زرداری کا کیا جا رہا ہے کہ اس نے وہاں پہ نہیں اتنی سختی کروائی، یا سر یہ زرداری بیسیکلی جو ہے نا جی، دیکھیں ہیں تو یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان صاحب تو آج سے 26 سال پہلے سے یہی خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، بیسیکلی اب وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اپنا یوز کر رہے ہیں، تھوڑی سی آنکھیں دکھا رہے ہیں، کیونکہ ڈیل کے اندر انہوں نے اپنا سندھ سکیور کرنا ہے، کچھ سینٹر میں انہوں نے لینی ہیں سیٹیں، کچھ انہوں نے گلگت بلتستان وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں دے دیں آپ، آزاد کشمیر ہمیں دے دیں آپ، پنجاب میں بھی کچھ وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں، مرکز میں بھی مانگ رہے ہیں، وہ تو ساری آپ نے سمجھے ان کا گیم پلان ہے نا، ورنہ اب اسی لیے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو وہاں پہ وہ اسپیس دے رہے ہیں تاکہ آرمی کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکے، ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہے نا؟ تو جی تھوڑا ٹائم ملے گا، جی سر، 1-2 منٹ؟ بالکل، کیوں نہیں سر، آپ کا ٹائم ہے، لیں پلیز۔ جی یہ جو آپ زرداری کی بات کر رہے ہیں نا، زرداری صاحب جو ہے نا وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، دونوں طرف۔ ابھی وہ اپنا پریشر بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جی ڈی اے بھی نواز شریف نے ساتھ لے لیا، ایم کیو ایم کا کل نکاح ہوا تھا، آج سنا ہے ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم بول رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، خالی ہم نے اپنے پتنگ والے پہ جو ہے نا لڑنا ہے۔ اچھا نہیں تو سر، میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ جی بلکہ میں کیا بتا دوں، میں اسی بھائی سے پوچھوں گا، سر یہ تو شروع سے ایک تھے، یہ تو ہمیں پاگل بنا رہے ہیں،
بالکل بالکل صحیح، بالکل آپ کی یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا، کیونکہ انہوں نے پاگل ہمیں بنایا، خان صاحب نے ہمیں ابھی جگایا ہے. ہمیں میں بھی بڑا تقریباً یہ سنتا ہے، ہمیں ابھی اتنا نہیں تھا پتا جتنا خان صاحب نے ہمیں عوام کو جگایا ہے نا. اللہ ان کو ہماری بھی زندگی دے، پر عوام ہماری جاگی نہیں ہے. آگے آپ بات کر رہے تھے نا کہ لاہور یہ وہ، دیکھو ہم میں اور پشاور اور کے پی میں بہت فرق ہے. وہ زیادہ غیرت مند ہے، ہم میں غیرت نہیں ہے پنجابیوں میں. کسی کو غصہ چڑھے یا کچھ بھی، دیکھو ادھر بھی لوگ نکل رہے ہیں نا، ان کو بھی مار پڑی ہے. ابھی کہاں انہوں نے کیا تھا کنونشن، دیکھو ان کو بھی مار پڑی ہے، پھر بھی انہوں نے نکالا. وہ اچھا، میں نکل رہے ہیں. میں یہی سوال رکھتا ہوں. میں اپنے اس بھائی کے آگے نا تو ان سے پوچھتے ہیں، آپ سنیں ذرا تھوڑا. جی بالکل عابد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو آج آپ نے شاید حبیب اکرم کا 10-12 منٹ کا ایک ویلاگ کیا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، اسی موضوع پہ تھا، اسی سبجیکٹ پہ اس کا بھی تھا کہ جن سیاسی حقیقتوں میں وہ کہتا ہے کہ میں پلا بڑا، میرا سیاسی شعور آیا، میں نے صحافت کی اور صحافت کے ساتھ میں پلا بڑا، وہ سارے کی ساری جو سیاسی حقیقتیں ہیں آپ کی، جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں آپ کی، وہ ساری کی ساری وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کلیپس ہو گئی ہیں. کہ بلاول بھٹو جب بنا اس کا شہباز شریف کا وزیر خارجہ، وزیر خارجہ وزیر بن گیا، خارجہ. ٹھیک ہے نا، تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور یہ بہت اچھی بات ہے ویسے سوری عابد بھائی، یہ بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو فوجیوں کے سمیت، آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو سیاسی سسٹم پاکستان میں رہا اور یہ جو سیاسی خان نوادے رہے، یہ سارے کے سارے بیک بائی اور اسٹیبلشمنٹ، یعنی یہ فوجیوں کی حمایت کے ساتھ اور ان کے جسے کہتے ہیں سرپرستی میں یہ چلتے رہے سارے مافیا سسٹم. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی بھی بات ہے کہ اب یہ سارے کا سارا نظام جب کولیپس ہو رہا ہے تو یہ ساری حقیقتیں آپ کے سامنے نظر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی نظام انصاف نہیں ہے، اب ہر بندے کو پتہ ہے، کوئی آئین نہیں ہے اس ملک کے اندر، کوئی انتظامی مشینری اس ملک کے اندر نہیں ہے، اس ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی انسانی آزادیاں حقوق وہاں پہ نہیں ہیں. جو کبھی تھے یا جیسے یا ہمیں لگے کہ کبھی کوئی چیز تھی، یعنی کہ کوئی کورٹ فنکشن کر رہا تھا، وہ ایکچولی اٹ واز جسٹ امیٹیٹنگ، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ صرف ایک کاسمیٹک تھا، دکھاوا تھا، سسٹم کبھی بھی نہیں تھا. سسٹم جو تھا، جیسے نسیم حسن شاہ مثال بھٹو صاحب کے قتل کو لے لیں، اس وقت بھی انہوں نے ساری جوڈیشری مینج کی، فوجیوں نے، ضیاء صاحب نے اس وقت ساری جوڈیشری مینج کی اس وقت. تو در حقیقت اس ملک میں وہ سارا سسٹم تھا نہیں کبھی بھی. تو اب باقی اگر پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں، پنجاب میں مثال کے طور پہ جو جس طریقے سے ایک بے چینی ہے اس وقت، ایک تو کے پی کی ہے نا، کے پی کے کا تھوڑا سا سسٹم پنجاب سے مختلف ہے. وہاں پہ پولیس کا جو جسے کہتے ہیں نا، ہے صحیح پولیس گردی جسے آپ کہتے ہیں، وہ ضرور ہے، لیکن وہاں کے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے اس طریقے سے جیسے پنجاب کے اندر، یعنی اس وقت لوگ دبے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لاوا ہے جو شاید اپنا انتظار کر رہا ہے ایک خاص وقت کا، اور اس خاص وقت کے اوپر اس لاوے نے ایک دن عابد بھائی آنا ہے، اس نے پھٹنا ہے. اب یہ سسٹم میں سمجھتا ہوں ایون خان صاحب بھی آ جاتے ہیں نا پاور میں، ٹھیک ہے، تو بھی یہ سسٹم اب نہیں چلے گا. میں تو یہاں تک بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب مثال کے طور پر پاور میں آ بھی گئے تو یہ سسٹم اب نہیں چل سکتا. یہ باقی رہی اپوزیشن، جی سسٹم تو گر گیا بڑا عرصہ کا، سسٹم تو گرا ہوا ہے سر. سسٹم کہاں پہ؟ ہمارے پاس تو کوئی نظام ہے ہی نہیں نا، نظام تو گرا ہوا صحیح، بالکل صحیح. ہے. تو جی اسی بھائی. جی بالکل سر، یہ سسٹم جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم باقی رہ گیا آپ کا کسی بھی ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے اندر آپ کے پاس ون پارٹی سسٹم تو نہیں ہوتا نا جی، کوئی یہ کمیونسٹ ملک تو نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اپوزیشن بھی ہونی چاہیے اس ملک میں، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن بھی ہونی، لیکن اپوزیشن کا مطلب نہ زرداری ہے، نہ اپوزیشن کا مطلب یہ نواز بٹ اینڈ کمپنی ہے.
نہ فضل الرحمان، یعنی کہ یہ جتنے آپ کے سیاسی اسٹیبلش خاندان ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ایک اپنی خاندانی، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ جو بادشاہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خان صاحب ہوں، خان صاحب پاور میں ہوں، ان کی بڑی تکڑی اپوزیشن ہو، لیکن اپوزیشن عابد بھائی وہ والی اپوزیشن ہو جو اصولوں کے اوپر